السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ مختلف دو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھے اور اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا، خاص کر مغرب دنیا اور اسلام دشمن طاقتیں ہر اعتبار سے اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، اسلام کو اس دنیا سے مٹانا چاہتی ہے اور اس کا نام و نشان بھی باقی چھوڑنا نہیں چاہتی۔ قرن اول سے جب سے اسلام آیا ہے، دشمنان اسلام ایسی کوششیں کرتے آئے ہیں اور اسلام کے قلب و جگر پر بار بار ایسے حملے ہوئے ہیں۔ اگر ویسے ہی حملے دوسرے مذاہب پر ہوتے تو شاید اس کا نام و نشان بھی آج دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ دنیا کی دوسری بڑی بڑی طاقتیں اپنے وقت میں بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، مگر اسلام کے آگے ان کی کچھ نہیں چل سکی، اپنے وقت میں ختم ہو چکی۔ مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کے قلب و جگر پر بڑے بڑے حملے ہونے کے باوجود جس شان کے ساتھ باقی ہے، جس شان کے ساتھ پھیل رہا ہے، یہ محض اللہ کی قدرت ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تاتاری، جن کا نام ہم سمجھ سنا ہے، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن مانے جاتے تھے، جنہوں نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مگر جب اللہ کام لینے پر آئے وہی قوم حلقہ بغوج اسلام ہو گئی۔ اللہ نے انہی سے دین کا کام لیا ہے۔ تو یہ بات حق ہے، انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں اسلام پھیلا جائے گا۔ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے گا، کوئی کی ذلت کے ساتھ قبول کرے گا، مگر میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا چاہے کتنی بھی کوشش کرے، آپ کے خلاف کتنی بھی آواز بلند کریں، اسلام پر کتنے ہی حملے کریں، مگر اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ طاقتیں، دشمن طاقتیں اسلام پر جتنے حملے کرتے ہیں، اسلام اتنی طاقت سے پھیلتا ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے لیے آیا صوفیہ مسجد کی فتح اس کی ایک واضح مثال ہے۔ پوری دنیا ایک طرف بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مگر جو پیغام آیا صوفیہ کی فتح سے ملا ہے، ان کے سامنے دشمنوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایک مسلمان، جیسا کہ میں نے دوسرا شعر پڑھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان نمازی۔ ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حق کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کو مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جب بھی اسلام کے راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے صحیح راستے پر، اسلام کے راستے پر جب بھی مر مٹنے کا موقع آئے گا، انشاءاللہ ہم صف اول میں رہیں گے۔ ہر مسلمان کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ جس مسلمان کے دل کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے جذبہ نہیں ہے، تو گویا اس کا دل مردہ ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے دعوے تو بہت بڑے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ایسی قربانیاں دی، ہمارے اسلاف او کر گئے، مگر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ایسے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہماری انگلی دوسروں کی طرف لی جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو توحید کی امانت اللہ کے فضل سے ہمارے سینوں میں موجود ہے، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہمارے برادران وطن کے سامنے، ہمارے دوسرے بھائیوں کے سامنے اس کا صحیح نمونہ پیش کرے،
اس کو صحیح اسلوبی کے ساتھ پیش کریں, اس کو مثبت انداز میں پیش کریں. ہر بار آخر ہم کیوں نیگیٹو انداز میں ہر چیز کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کیوں منفی جاتے ہیں؟ جب ہم مثبت طریقے پر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دیکھ لینا اسی دن دنیا آپ کی قدم چومے گی. ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں, ایک کہتے ہیں کہ اللہ نے تو نصرت کے وعدے کیے ہیں, ہم مسلمان ہیں, آخر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان بار بار سنا ہے اور مختلف لوگ اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں. انہوں نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نعوذ باللہ, یا تو قرآن جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں. قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا, وہ تو سچائی کا گہوارہ ہے, وہ تو منزل من اللہ ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں, اس لیے آج ہم اللہ کی مدد سے محروم ہیں. اگر ہم کو اللہ کی مدد چاہیے, اگر ہم کو اللہ کی نصرت چاہیے تو ضروری ہے کہ ہم پکے مسلمان بنیں, وہ چیز اختیار کریں جس چیز کو اختیار کر کے ہمارے اسلاف نے اس ملک پر حکومت کی, اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا, سارے دنیا پر حکومت کی, اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا, جن کو دیکھ کر, جن کے اخلاق کو دیکھ کر صفوں کی صفیں, مجموعہ کے مجموعے مسلمان ہو جاتے تھے. ہم اوصاف تو گناتے ہیں سال میں ایک بار ان کی برسی کے موقع پر, یقیناً گنائیے, میں آپ کو گنانے سے انکار نہیں کروں گا, مگر ہم کب ان کے نقش قدم پر چل کر اسی طرح اپنے آپ کو فنا کر کے دین کا کام کریں گے؟ آخر کب کریں گے؟ اس سے سنہرا موقع ہمارے لیے ہو نہیں سکتا, ورنہ وہ دن دور نہیں جو حال اسپین میں ہوا, جہاں پر اسلامی احکامات پر پابندی رکھی گئی, جہاں پر دین کو سیکھنا جرم سمجھا گیا. وہی حال ہندوستان میں ہو سکتا ہے. اللہ 1000 پر حفاظت فرمائے. اور ویسے اشارے مل رہے ہیں, ویسے بیانات موجودہ سیاسی لیڈران کی طرف سے دیے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آخر ہم کیوں ہوش میں نہیں آ رہے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. ہم کو 2 کام میں کرنے ہیں. سب سے پہلا کام, ہم کو اللہ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور جب ہم اس میدان میں ہیں اور کام کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, نیک جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو طرح طرح کے جو بیانات آتے ہیں ہم کو اکسانے کے لیے, تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اسلام مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. جب ہم بھی پکا مسلمان بنیں گے, جب ہم بھی سچے مسلمان بنیں گے, جب ہم بھی ان نبوی طریقہ کار کو اپنائیں گے, صحابہ کے کام کو کریں گے, اور وہ کام کریں گے جو ہمارے علماء کر گئے, جن کے وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عزت سے نوازا, اقتدار سے نوازا. جب ہم بھی اسی نقطۂ قدم پر چلیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. ہم شریعت کی خاک کیا حفاظت کریں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ جو کچھ کرتے ہیں محض اللہ کی فضل ہے, محض اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جہاز سے اسلام کی حفاظت کا کام لے گا تو اس کی صدقے میں خود اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا. اگر ہم کام نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے ناکامی ہی ناکامی ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. خاص کر اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تماموں کو توفیق عطا فرمائے. السلام.